جی السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہمارے حاسدین۔ جب ہمارے حاسدین ہماری ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہمیں اذیتیں دیتے ہیں یا ہم پہ طنز کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ نے اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری عنایتیں اس پہ کیسے کر دیں، یہ ساری چیزیں اس کو کیسے مل گئیں، مجھے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ملیں، یا دن دگنی اور رات چگنی یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہے اور ہمیں کیوں نہیں دیا، اور اسی حسرت میں رہ کر اور شکوے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیکھتے ہیں جس پہ عنایتیں ہوتی ہیں، جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، تو اس میں شکر گزاری ہوتی ہے۔ وہ ہر بات میں عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی شکر گزاری پہ، ان کی اطاعت پہ، ان کی عاجزی پر ان کو اور عنایت کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ان کے پاس شکر گزاری ہوتی ہے تو وہ لوگوں میں اور خیر بانٹتے ہیں، اور لوگوں میں جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ دیتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت اس بندے کا مقابلہ جو ہے اس کے ساتھ، دوسرے بندے کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس پہ اپنی عنایتیں، اپنا کرم اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہے زندگی دے دوں، جس کو چاہے موت دے دوں، جس کو چاہے عزت دے دوں، جس کو چاہے ذلت دے دوں، جس کی روزی بڑھا دوں، جس کی روزی کم کر دوں، دن میں سے رات نکالوں، رات میں سے دن نکالوں، کیونکہ اللہ رب العزت کن فیکون ہے، جس کام کو کہتے ہیں ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عطا ہی عطا ہے، اور ہم سب اس کی عطا کے محتاج ہیں۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، جو بھی خیر آپ میری طرف اتارتے ہیں میں اس کی محتاج ہوں۔ تو حاسدین اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اس سے خیر مانگیں اور اس خیر میں راضی ہو جائیں، شکر ادا کریں، اپنے دلوں کو سکون دیں، حاصل لا حاصل کی پریشانی سے نکلیں، راضی برضا ہونا سیکھیں۔ جو ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا سب بہترین ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہے اور یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ ہماری حق میں بہتری کرے، اللہ ہم سب کو پرسکون کر دے اور اپنی رضا میں راضی کر دے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو گناہوں پر آڑ دلا رہا ہوتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم تو پکے جہنم میں جاؤ گے، اور تمہارے اندر تو بہت ساری خرابیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کے تفکر پر اس جہنمی شخص کو جنت دے دیتے ہیں، اور جنت والے شخص کو اس تفکر کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثال کے طور پہ پینسل کی مثال ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ختم ہونے لگتی ہے تو ہم اس کو اچھے سے شارپ کرتے ہیں، اس کی نوک کترتے ہیں، اسے چھیلتے ہیں، اور پھر نوک آتی ہے جس کی وجہ سے یہ لکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور پینسل کے پیچھے بھی ہاتھ کسی اور کا ہوتا ہے، پینسل خود لکھنے پہ قادر نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح انسان کی ذات ہے کہ اگر وہ پھل پھول رہا ہے یا اللہ اس کو نواز رہے ہیں یا اللہ اس کو عطا کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے اس انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک طریقے سے لے کے ایک سسٹم اللہ نے ہر چیز کا بنایا ہوا ہے، دنیا کا بنایا ہوا ہے۔ تو جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے اس پہ اپنا کرم کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ جو ہے اس کے ساتھ عنایتیں کر رہے ہیں، اس کو عطا کر رہے ہیں اور اس کو نواز رہے ہیں۔ کبھی کبھی قدرت ہمارے ساتھ کچھ ایسا کرتی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ایسے بندے چھوڑ دیتی ہے جو ہمیں بات بات پہ ذلیل کرتے ہیں، ہم سے مغز رکھتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہماری برائیاں کرتے ہیں، پھر دوسروں کو جا کے بھی ہماری برائیاں بتاتے ہیں جو کہ ہم میں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری ترقی کی راہیں کھول رہے ہیں، اور آپ ضرور نہ ضرور کسی نہ کسی دن ضرور ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے،
کیونکہ یہ ایک طرح سے ایک سگنل ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ کو بغیر کسی وجہ کے اس طرح سے آپ سے رویہ اختیار کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا راستہ کھل رہا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا تو ہے نہیں، اگر اس طرح سے ہوتا تو سب ایک دوسرے کو بد دعائیں دے دے کر ہی مار دیتے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں تو کسی کی بد دعا سے، کسی کی حسد سے اس بندے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسری بات بھی آپ جان لیں کہ آپ اگر سیدھے راستے پر ہیں تو اپنے دل کو مطمئن رکھیں اور نہیں گھبرائیں کہ آپ کی نیت خالصتاً یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور آپ کسی بھی سے معاملات کر رہے ہیں، کسی بھی بندے سے معاملات کر رہے ہیں تو یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ میری ہر چیز میں، ہر معاملے میں جو بھی میں کام کرتی ہوں یا کام کر رہا ہوں، اس میں میری رضا یہ ہے، اس میں میری نیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوں۔ بعض دفعہ ہمارے راستے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں، راستہ کہیں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بالکل پانی کے کنارے پہ پہنچ گئے اور فرعون کا لشکر آ کے ان کو تیار ہو گیا مارنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پانی میں سے راستہ بنا دیا، اور اس پانی کے راستے وہ وہاں سے بچ کے نکل گئے، اور وہی فرعون کا لشکر جو ان کو مارنے کے در پہ تھا، وہ سارا کا سارا لشکر اس میں ڈوب کر مر گیا، اور آج تک جو ہے وہ ہمارے لیے نشان عبرت بن گیا۔ اسی طرح ہر انسان کا معاملہ ہے، ہر انسان کے لوگوں سے معاملات ہیں، اپنے معاملات کو سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ درست کریں، اور پھر دوسری بات یہ کہ ویسے بھی یہ چیز کہلانے سے تو بہتر ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں، لوگ آپ سے جلن کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کی فکر چھوڑ دیں گے کون ہم پہ ترس کھا رہا ہے، کون ہم سے جل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے تفکرات جو ہیں وہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ بس ایک اس میں نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ اس چیز کو دل میں بٹھا لیں کہ آپ نے اللہ کو اپنے سے راضی کرنا ہے، اپنا تمام دکھ درد، اپنی ساری باتیں آپ نے اللہ رب العزت سے بیان کر دینی ہے، اللہ سے مانگیں، اپنے ہاتھ سے دین کے لیے بھی اللہ سے مانگیں، ان کے لیے بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کے لیے بھی اللہ سے بھلائی مانگیں کہ اللہ ان کے دلوں میں بھی جو ہے وہ آپ کے لیے محبت ڈال دیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے دے۔ بے شک اس نے ہماری عزت خراب کی ہو، اس نے ہمیں لوگوں کے سامنے تنگ کیا ہو، تو اے اللہ آپ اس کے بدلے اس کو ہدایت دے دیں، آپ اس کے لیے نیکی مانگ لیں، اور یہ بات سیکھ لیں کہ کسی کی برائی کے بدلے بھی اس کو دعا دیں، کسی کی گالی کے بدلے بھی اس کو دعا دیں، اور اس طرح اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ اس چیز سے اللہ رب العزت اس انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ حسد کرنے والے جتنا بھی حسد کر لیں، جتنا بھی جل لیں، جتنی بھی آپ کی برائی کر لیں، ان کا کچھ نہیں چلتا، ان کا کہیں بس نہیں چلتا، ان کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ان کے حسد کرنے کی وجہ سے دوسرا شخص دن بدن اوپر چلا جاتا ہے، اوپر ہی اوپر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اعمال بڑھتے رہتے ہیں، اس کا ترازو بھاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ جس سے حسد کر رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے۔ اگر تو اس سے پیچھے اللہ کا تعلق ہے تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت اپنے دوست کو، اپنے بندے کو آپ کے حوالے کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ نقصان نہیں دیں گے، کبھی بھی اس کا جو ہے وہ برا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسی کا برا ہو جائے گا جو ان کے لیے کنواں کھودے گا۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، جو تھوڑا سا ٹائم ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے، وہ بجائے لوگوں کی برائی کرنے کے، لوگوں سے حسد کرنے کے، اپنے اعمال کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو صحیح کریں، کیونکہ جو تھوڑا سا وقت ملا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کے پاس کتنا وقت ہے اور کب کس نے جو ہے وہ چلے جانا ہے، لیکن ہماری اچھائی اور ہماری اخلاقیات اور ہمارے معاملات ہمیشہ ہمارے سامنے رہیں گے۔ اچھائی کرنے والے کو بھی لوگ یاد رکھتے ہیں اور برائی کرنے والے کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔